hello, namaste, sat shri akal, assalamu alaikum guys. This is Neha. Welcome all of you in the introduction video, and this is शिवम पठानिया. वेलकम बैक विद अ न्यू वीडियो. So आप लोग जानते हैं, पहले हमने वीडियो में मैंने इंट्रोड्यूस करवा दिया है, लेकिन फिर भी आप लोग जो है इनके जो चैनल है उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. वहाँ जाके बहुत अच्छी वीडियोस पड़ी हैं, जाके देखो. आप लोग, आपको पसंद आएंगी वो वीडियोस. एंड अभी आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है किनका बयान है? मौलाना तारिक जमील जी का ना. पहले मैं रिएक्शन कर चुका हूं उनकी वीडियो पे है ना. मौलाना तारिक जमील जी का बयान है कि हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला का वाक़या. ये मुझे समझ नहीं आया. हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह, इनका नाम है ये. किनका? मतलब जो हज़रत उमर है ना, जिससे हमने पहले वीडियो बनाई है, एक हज़रत उमर वाली. अच्छा, ये नबी है मतलब? हाँ, तो नबी है ना. वो हमें आप बताना, वैसे नबी है शायद. तो अभी जो है हम उनका बयान सुनेंगे कि क्या है इस बयान में ऐसा. एंड बाकी अभी हम वीडियो को प्ले कर लेते हैं. उससे पहले मैं एक बात बोल देता हूँ कि यार नेहा बहुत मेहनत करती है यार, मतलब बहुत ही ज़्यादा. ये मैं जानता हूँ. आप सभी बिहाइंड द मतलब कैमरा नहीं जानते होंगे इनको, लेकिन मैं जानता हूँ बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं. बीमार होते हैं कई बार, लेकिन फिर भी रिएक्शन आपको मिलेगा सुबह 10-11 बजे के करीब. डिले हो जाएगा, जब नेटवर्क प्रॉब्लम होगी, कुछ भी होगा तो 11 बजे हो जाएगा, अदरवाइज़ 10 बजे. और शाम को 5-6 बजे के बीच में मिल जाता है ना. सो मतलब इतना ज़्यादा करते हैं आप सभी के लिए. सो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि यार मतलब वीडियो को लाइक करो और वीडियो को लास्ट तक देखो. बस लाइक. और अगर 15 मिनट की वीडियो है, ये वीडियो है 15 मिनट, मतलब 20-19 मिनट की वीडियो बन जाएगी ये. सो 19 मिनट पूरा लास्ट तक देखना, बस यही रिक्वेस्ट है, लाइक और लास्ट तक. और जो आप कहते हो उन्हीं टॉपिक पे रिएक्शन करते हैं ये. और अगर आप चाहते हो कि हम दोनों ऐसे ही रिएक्शन करें इकट्ठे, मुझे भी नॉलेज मिले सब चीज़ों की, और आपके थ्रू आपसे भी पता चले, थोड़ा सीखने को मिले. सो बस ये एक वीडियो को लाइक कर देना. अगर ज़्यादा प्यार हो गया, बहुत ही ज़्यादा अनबिलीवेबल, मतलब हमें यकीन नहीं हो कि नहीं यार इतने ज़्यादा व्यूज़ आ गए. अगर इतना प्यार मिल गया सो ज़रूर रिएक्शन करेंगे इकट्ठे होके. बाकी फ़िलहाल स्टार्ट करते हैं. सो करो आप स्टार्ट. इस्लामिक पुर चैनल है, वहाँ पे वीडियो जो है वो आई. 22 लाख मुरब्बा मील में सल्तनत फैल गई. और हज़रत उमर का वही दस्तूर, अल्लाह के नबी के ज़माने वाला, महीने में एक दिन गोश्त खाना है, छने हुए आटे की रोटी नहीं खानी है, और सख्त लिबास पहनना है. तो सहाबा आपस में जमा हुए कि अब हज़रत उमर को अपना रवैया बदलना चाहिए. कोई खादिम हो, कोई ग़ुलाम हो, कोई लिबास अच्छा हो, खाना अच्छा हो. आपस में बात. अच्छा भाई कौन बात करे? हज़रत अली ने फरमाया कोई नहीं मानेंगे. कहा नहीं हम बात करते हैं. अच्छा कौन बात करे? तो सारे डर के कहने लगे भाई हम तो नहीं करते. अच्छा भाई कौन बात करे? चलो हज़रत आयशा से कहते हैं, हज़रत हफ्सा से कहते हैं, वो बात करें. चूँकि वो अल्लाह के नबी की बेगमात हैं तो उनका ज़रूर वो ख्याल भी करेंगे, प्रोटोकॉल भी देंगे. तो एक बेटी है हज़रत हफ्सा, ये दोनों उम्महातुल मोमिनीन तशरीफ लाई. आप उठ के बैठ गए. आयशा ने बात शुरू की, अमीरुल मोमिनीन आपसे एक बात करनी है. कहो. अल्लाह के नबी का दौर था, दुनिया आई नहीं तो वो फ़क्र में चले गए. फिर मेरे बाप का दौर आया तो दुनिया कोई नहीं आई थी, वो भी फ़क्र में चले गए. अब अल्लाह ने आपका दौर हमें दिखाया है, मुल्क फतह हो गए, सोने चांदी के ढेर लग गए, और आप उसी फ़कीरी पर हैं. हम दोनों ये अर्ज़ करने आई हैं कि आप अपना तर्ज़ ज़िंदगी बदल लें. तो एकदम चेहरे का रंग बदला. फरमाया किसने भेजा है तुम दोनों को मेरे पास? तो हज़रत आयशा ने कहा पहले आप हाँ ना करें, फिर हम बताएंगे किसने भेजा है. फरमाया अगर मुझे उनके तुम नाम बताओ ना तो मैं मार मार उनके चेहरे लाल कर दूं जिन्होंने तुम्हें मेरे पास भेजा है. फिर उनके आंसू भर आए. फिर फरमाया मेरी बेटी हफ्जा, मैं आयशा से नहीं तुझसे बात कर, तू बता, तू घर वाली है. जिंदगी में अल्लाह के नबी ने 2 टाइम खाना खाया? कभी 2 टाइम खाना खाया? अल्लाहुम्मा नाम का जी, नहीं खाया, नहीं खाया. तुम्हें पता है ना, सुबह खाते थे शाम नहीं खाते. कजिया शाम खाते थे सुबह नहीं खाते थे. ठीक है ना कजी? अच्छा तुम्हें पता है ना मेरे नबी के पास एक ही पहनने का जोड़ा होता था.
تمہاری الماریوں میں تمہاری بیگمات کے 200 جوڑے لٹکے ہوتے ہیں، تمہارے 50 جوڑے لٹکے ہوتے ہیں۔ حفصہ تیرے گھر میں نبی کے 2 جوڑے تھے یا ایک تھا؟ ایک تھا کہ اسی کو خود دھوتے تھے، نوکر نہیں دھوتا تھا، بیگم نہیں، خود دھوتے تھے، سکھاتے تھے، پہن کے باہر آتے تھے۔ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ نہیں ہوا کہ نماز کا ٹائم آیا اور بلال نے آ کے آواز لگائی، یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو چکا ہے، اور آپ فرماتے تھے بلال ابھی میرے کپڑے خشک نہیں ہوئے، ہونے سکنے پائے، ہونے سکنے پائے، علی گلین میں آ جانا۔ نماز لیٹ ہو جاتی تھی، چلیے پنجابی بولتے ہیں بہت صحیح لگتا ہے نا۔ اور تمہیں وہ دن تو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ جوڑا بھی نہیں تھا، ایک چادر ہی تھی، اسی کو گلے میں اور بدن پہ لپیٹ کے نماز پڑھائی تھی۔ اور تمہیں وہ بھی یاد ہوگا کہ ایک دفعہ چادر بھی نہیں تھی تو ایک انصاری عورت سے کپڑے ادھار مانگ کے جا کے نماز پڑھائی تھی۔ تجھے یاد ہے حفصہ میرے نبی نے کبھی ٹیک لگا کے کھانا کھایا؟ تمہیں یاد ہے کبھی ٹیک لگا کے کھانا کھایا؟ ہمیشہ ایسے جھک کے کھانا کھایا کہ میں غلام ہوں، غلاموں کی طرح کھاؤں گا۔ ایک دفعہ تو نے چھوٹے سے اس پر ٹیبل پہ رکھ دیا تھا اور کہا یا رسول اللہ آپ ذرا آرام سے کھا لیں، تو آپ نے کھانا اٹھا کے زمین پہ رکھ کے کہا تھا حفصہ میں غلام ہوں، یہ حضرت عمر کو میں سنا رہے غلاموں کی طرح کھانا کھاؤں گا۔ تاکہ وہ بڑی شان سے تجھے وہ بھی یاد ہوگا تیرے گھر میں میرے نبی کا بستر کیا تھا بتا؟ کہا جی ایک ٹاٹ تھا، ٹاٹ جو دن میں پھیلا دیتی تھی، رات کو دوہرا کر دیتی۔ کہ اچھا وہ رات یاد ہے جب تو نے اسی ٹاٹ کی ایک کی بجائے 2 تہ لگائی تھی، اور صبح اللہ کے نبی نے پوچھا تھا حفصہ میرا بستر تبدیل کر دیا؟ کہ نہیں یا رسول اللہ وہی ہے، میں نے ایک کی 2 تہ لگا دی تاکہ آپ کے لیے تھوڑا نرم ہو جائے۔ کہ نہیں حفصہ اس سے جیسا پہلے تھا ویسا ہی کر دو، میں رات کو اٹھ کے اللہ سے باتیں کرتا ہوں، اس کی نرمی نے مجھے اٹھنے میں ذرا رکاوٹ پیدا کی۔ یہ باتیں میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ کہ جی ہاں ٹھیک۔ کہ تو تم مجھے کہنے آئی ہو کہ میں راستہ بدل لوں؟ حفصہ جنہوں نے تمہیں بھیجا ہے، عائشہ جنہوں نے تمہیں بھیجا ہے انہیں بتاؤ 3 دوست تھے، 3 مسافر تھے، ایک ان کی ڈگر تھی، اس پر ایک چلا اور چلتے 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 اپنی منزل پہ پہنچا اللہ کے محبوب، پھر دوسرا چلا اور اسی ڈگر پہ چلا اور چلتے چلتے اپنی منزل پر پہنچا ابو بکر صدیق۔ اب تیسرا چل رہا ہے، اگر انہی کی راہ پہ چلے گا تو ان تک پہنچے گا، ادھر ادھر ہو گیا بھول بھٹک جائے گا۔ انہیں جا کے بتا دو کہ جس راہ پر میرے دونوں ساتھی چلے میں اسی پہ چلتا رہوں یہاں تک کہ میرا اللہ مجھے میرے ساتھیوں سے ملا دے۔ اللہ نے کیسے ملایا؟ نماز میں خنجر لگا، نماز فجر کی نماز پڑھا تھا، اب ایک دم گرے، وہ چھپا ہوا تھا ابو لولو مجوسی، اس نے 7 وار کیے خنجر کے پیٹ، تو اب گرے، تو پہلی صف والوں کو تو پتہ تھا پیچھے نہیں، تو عبد الرحمن بن عوف نے لپک کے آگے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز شروع کر دی، اور چند آدمی اس کو پکڑنے کے لیے بھاگے، پھر اس نے آگے جا کے اپنے آپ کو خنجر مار کے اس نے خودکشی کر لی، اٹھا کر مکان پر لے گئے، دودھ پلایا گیا تو وہ آنتوں سے باہر نکل گیا، کہنے لگے موت کا پیغام آ گیا ہے۔ تو اپنے بیٹے کو بلایا کہ بیٹا جا کر اماں جان عائشہ سے کہو کہ عمر امیر المومنین نہ کہنا، اب میں امیر المومنین نہیں ہوں، کہنا کہ عمر بن خطاب اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ قبر کی جگہ چاہتا، اگر مجھے اجازت مل جائے تو مجھے وہاں دفن کرنا، اگر اجازت نہ ملے تو مجھے عام قبرستان میں دفن کر دیں۔ عبداللہ بن عمر تشریف لے گئے تو اماں عائشہ بیٹھی رو رہی تھی، کہا اماں جان میرا باپ عمر بن خطاب اجازت چاہتا ہے
قبر کی اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگی، پہلے بھی رو رہی تھی. کہا عبداللہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی کہ میں اپنے خامند اور باپ کے ساتھ میں بھی ایک کونے میں سو جاؤں گی، لیکن اگر عمر کی خواہش ہے تو اس جگہ کا عمر مجھ سے زیادہ حقدار. بیٹے نے آ کر کہا ابا جان مبارک ہو، اجازت ہو گئی. کہا بیٹا ہو گئی، لیکن جب میری میت اٹھاؤ تو دروازے پر جا کر رکھنا اور ایک دفعہ دوبارہ پوچھنا. ہو سکتا ہے میرے شرم میں اجازت دی ہو اور میرے مرنے کے بعد انکار فرما دیں، تو ایک دفعہ دوبارہ پوچھنا، اس وقت بھی اجازت ملے تو پھر لے جانا ورنہ واپس لے جانا. حضرت علی اور حضرت حسن تشریف لائے جس دن انتقال ہو رہا ہے. تو گھبراہٹ دیکھی. علی نے فرمایا عمر موت سے ڈر گئے ہو؟ کہ نہیں موت سے نہیں ڈرو، موت کے بعد کیا ہوگا اس سے ڈر گیا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، یہ وہ کہہ رہا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ آپ نے کہا آج رات میں جنت میں گیا تھا، میں نے ایک بڑا خوبصورت محل دیکھا، سونے چاندی زمرد یاقوت موتیوں کا. میں نے کہا یہ کس کا ہے؟ تو مجھے کہا گیا یہ آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے. کون کہہ رہے ہیں؟ موت کے بعد جو ہوگا اس سے ڈر رہا ہوں. کہ آپ مسجد میں انٹر ہوئے، مسجد میں ایسے لوگ تھے، ادھر ابو بکر تھے اور ادھر عمر تھے. ہاتھ دیو. آپ نے یوں ہاتھ پکڑ لیے، دونوں کے ایسے ہاتھ پکڑ لیے، ادھر ابو بکر ادھر عمر. کہا مجھے دیکھ رہے ہو؟ کہا جی. کہا قیامت کے دن میں ایسے اٹھوں گا کہ میرے ادھر ابو بکر ہوگا اور ادھر میرے عمر ہوگا. یہ عمر کہہ رہے ہیں اور سے نہیں ڈرا ہوں، موت کے بعد کیا ہوگا اس پہ ڈر رہا ہوں. تو حضرت علی نے فرمایا کیوں ڈرتے ہو؟ میں گواہی دیتا ہوں، میں نے کئی دفعہ اللہ کے محبوب سے سنا کہ جنت کے بڑی عمر کے، ایک تو نا جنت کے نوجوانوں کے سردار وہ تو حسن حسین ہیں، میں نے کتنی دفعہ سنا اللہ کے نبی سے کہ جنت میں بڑی عمر کے لوگوں کے سردار ہیں ابو بکر اور عمر. تو آپ نے کہا قیامت کے دن گواہی دو گے؟ آپ نے کہا، حضرت علی نے کہا میں بھی گواہی دوں گا، میرا بیٹا حسن بھی گواہی دے گا. وہ حضرات تشریف لے گئے تو موت کی آہٹ کو محسوس کیا تو بیٹے کی گود میں سر تھا عبداللہ بن عمر. کہا بیٹا یہ زمین پہ لٹا. انہوں نے یہاں سے ہٹا کر یہاں سر رکھ دیا. وہ حق سنا نہیں کیا کہہ رہا ہوں، زمین پہ ڈال دے. ان کا جی نہیں چاہ رہا تھا، کیا کہہ رہا ہوں، زمین پہ ڈالو. انہیں آگے کر دے، بہت پیچھے اٹھ اپنا چہرہ مٹی میں یوں رکھ اور مٹی میں منہ ملنے لگے ایسے اور کہہ رہا ہے ویل لک یا عمر ان لم یغفر لک عمر ان لم یغفر لک ربک. اے عمر اگر تیرے رب نے آج تجھے معاف نہ کی تو تو ہلاک ہو. ویل لک ولأمک ویل لک ولأمک یا عمر ان لم یغفر لک ربک. عمر اگر آج تجھے اللہ نے معاف نہ کی تو تو ہلاک ہو. اتنے بڑے مقام والے 1,24,000 میں ایک آدمی ہے مراد، جسے مانگا گیا ایک آدمی. یا اللہ عمر دے دے میرے اسلام کی بلندی کے لیے. وہ کہہ رہے ہیں ویل لک یا عمر ان لم یغفر لک رب. اے عمر تو برباد ہو گیا اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کی.
یہ کہتے 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 جان نکل گئی. گائز یہ تھا بیان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ. اینڈ پھر مطلب وہ کہنے لگے کہ میں مرنے سے نہیں ڈر رہا ہوں لیکن مرنے کے بعد جو زندگی شروع ہوگی. یہ لائن بہت کمال کی اور یہ بات بالکل صحیح ہے نا. پتہ ہے آپ کو میں نے مطلب ان کا ایک بیان سنا ہے, اس میں کہا گیا ہے کہ جب آپ مرتے ہو تب اوپر جا کے سب سے پہلے آپ کو کیا پوچھا جاتا ہے, کس چیز کا آپ کو پھل یا کچھ ملتا ہے, وہ ہے مطلب جیسے آپ نے اپنی پتنی کے ساتھ اپنے پتی کے ساتھ کیسا بیہیو کیا ہے, سب سے پہلے جا کے آپ کو اس کا حساب کتاب دینا پڑتا ہے اوپر جا کے. ہاں مطلب جو لائف ہے آپ کی وہ مرنے کے بعد ہی ریئلٹی پتہ لگے. ابھی تو بندہ اچھے کرم کرے گا تو مطلب سب کچھ اچھا ہی ہوگا. جب برے کرم کر کے جائے گا سو وہ آگے جا کے بھگتنا پڑے گا ہی ہے نا مطلب. تو یہ تھا بیان ان کا. اینڈ ہوپ سو آپ کو ریئیکشن ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کرنا, اور ایسے ہی دونوں کو ساتھ دیکھنے کے لیے اپنا جو ویڈیو پہ پیار برساتے رہو. سو گائز ملتے ہیں اب ہم نیکسٹ ریئیکشن ویڈیو کے ساتھ, تب تک جو ہے بائے بائے.